لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى وأكرمني بالمعرفة والتقوى. صلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. صلوات. ارشاد ہوتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لغت میں کہیں بضعۃ منی ہے، بضعۃ منی ہے. ترجمہ دونوں کا یہ ہے کہ رسول کہتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ کو رسول نے ام ابیہا کہا. کون فاطمہ؟ مسلسل 3 دن سے آپ لوگ مجلسیں کر رہی ہیں اور ایام فاطمی ہے، اور الحمدللہ اب کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے سماج میں مثل محرم کے ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شہزادی کی ولادت بھی ہے اور شہزادی کی شہادت کا بھی یہی مہینہ ہے. اور ابھی پہلی مجلس میں آپ لوگوں نے سنا، یہ مہینہ ہم لوگ شیعہ حضرات وومنس ڈے کے حساب سے بھی مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ جو 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے، یہ شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے. کہ قرآن میں جب پروردگار نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ کوثر کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کائنات یہ ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کائنات کے مردوں کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، 12 امام آئے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے تنہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، افتخار کی بات ہے. لیکن کنیزان فاطمہ، میرا ہر مجلس میں جملہ ہوتا ہے کہ یہ جو فرش عزا ہے نا، یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں ہم آتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں. نہ یہ کہ آج کی یہ ایک مجلس میری مجلس یا کسی کی مجلس، مجلس تو صرف مجلس ہوتی ہے، لیکن جب یہ فرش عزا بچھتا ہے
تو یاد رکھیے کل کو میدان محشر ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ آپ سے کیا سوال ہوگا کہ بتاؤ فلاں جگہ پر فلاں مولانا یا فلاں مولانی یا فلاں ذاکرہ یا فلاں ذاکر ہمارے پیغام کو پہنچا رہا تھا، تم نے اس میں سے کتنا لیا، کتنا عمل کیا؟ ہم سے سوال ہوگا فلاں جگہ تمہیں اتنا بڑا مجمع دیا گیا تھا، تم نے اہل بیت کا کون سا پیغام پہنچایا ہے؟ یہ یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، اور ایسی درسگاہ، ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں آپ کو ایڈمیشن کے لیے کسی بھی طرح کی قید نہیں ہے۔ کتنا عظیم دربار ہے یہ۔ آئیے جو ہماری آج ہم جس کو مانتے ہیں، آئیڈیل جس کو مانتے ہیں، وہ ہماری شہزادی فاطمہ ہے، لیکن ہم انہیں اپنا آئیڈیل تو مانتے ہیں، ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز حجاب ہے، وہ ہم پراپر طریقے سے کرتے ہیں۔ فرش عزا پر حجاب میں آ کر کے بیٹھ جانا وہ اور ہے، شادیوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون حجاب والا ہے کون بے حجاب۔ کنیزان فاطمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور شہزادی زینب کی چادر پر رونے کا حق نہیں ہے ہمیں، اگر ہم حجاب کو ہلکا سمجھتے ہیں، اگر ہماری نظر میں حجاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ یہ کہ صرف ایک حجاب، جس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں ان کی پوری زندگی شہزادی فاطمہ کسی ضعیفہ کا نام نہیں ہے، زہرا کسی ضعیفہ کا نام نہیں ہے۔ 18 سال کا کل سن تھا، لیکن اس 18 سال میں کائنات کی تمام عورتوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو بیٹی ہو تو باپ کے گھر پہ کس طرح رہنا ہے، شوہر کی زوجہ بن کر کے شوہر کے گھر جب جا رہی ہو تو زوجہ بن کر کے کس طرح رہنا ہے، ماں بن کر کے بتا دیا کہ جب ماں بن جاؤ تو بچوں کی تعلیم، کیونکہ ہماری ہاتھوں میں اگلی نسل کا فیوچر ہوتا ہے، اگلی نسل کا مستقبل ہوتا ہے۔ لیکن کنیزان فاطمہ بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے سماج میں جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ناسور بن گئی ہیں، کہ ہم غیبت، چغلی، برائی، پیٹھ پیچھے لوگوں کو برا کہنا، اور اگر کسی کو ٹوک دیجئے کہ یہ غیبت میں ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم ان کے منہ پہ کہہ دیں۔ کنیزان فاطمہ غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ ہمارے اندر جو عیب موجود ہے وہ جا کر کے دوسروں سے بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر میرے اندر وہ چیز نہیں موجود ہے، آپ کے اندر وہ چیز نہیں موجود ہے، ہم جا کر کے کسی سے کہہ رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں، وہ تہمت ہو گئی۔ تہمت الگ چیز ہے، غیبت الگ چیز ہے۔ تو کنیزان فاطمہ جس کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ کریا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا درس دے رہی ہیں؟ چند عورتیں آئی ہیں، ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ 4 عورتیں بیٹھی تھیں، آپ لوگوں کو بھی سنا ہوا ہوگا کہ بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں، تو کہا گیا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 4 عورتیں جہاں جمع ہو جائیں وہ خاموش ہی تو نہیں رہ سکتی۔ چند عورتیں آئیں، کچھ دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ شہزادی فاطمہ ہمارے درمیان نہیں ہے، یعنی اٹھ کر کے جا چکی ہیں۔ ان کے در سے ہر چیز کا درس مل رہا ہے۔ آپ ہمارے درمیان سے کیوں اٹھ گئیں؟ شہزادی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، جس نور سے رسول کی خلقت ہوئی ہے اسی نور کا جز ہے فاطمہ، لیکن ہمارے درس کے لیے، تاکہ ہم درس حاصل کر سکیں، یہ واقعات نثر کیے گئے ہیں۔ کہا اس لیے تمہارے درمیان سے اٹھ گئی کہ تم لوگ غیبت کر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تمہاری غیبت میں شامل ہو جائیں۔ آج ہمارا کیا عالم ہے غیبت کا؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہے،
ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے مراسم تھوڑا سا اچھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر کے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، وہ بھی غیبت میں شمار ہو گیا، وہ بھی غیبت میں شمار ہو گیا۔ اور بتاتے چلیں شہزادی فاطمہ جو ہمارا آئیڈیل ہے، آج ہمارے اوپر وہ زمانے گئے جب سسرال میں سختیاں جھیلنی پڑتی تھیں اور وغیرہ وغیرہ، پرانے زمانے میں سنا جاتا ہے، لیکن آج بالخصوص بچیوں کے لیے بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آج کا یہ عالم ہے کہ اتنی سی بھی بات ہو، دیکھیے ممبر سے آ کر کے بڑی بڑی باتیں پڑھ دینا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، بتا دینا اور عمل کرنا دونوں میں فرق ہے۔ لیکن کنیزان فاطمہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بتاتا ہے اور مثلا کچھ بیان کر کے چلے گئے، وہی گناہ خود کرنے جا رہے ہیں، تو ایک بار دل سے آواز ضرور آتی ہے کہ پھر تم کیا پڑھو گی اگر وہی کام خود کرو گی۔ بچیاں اگلے گھر رخصت ہو کر کے جانا ہے، اس لیے بالخصوص آپ کے لیے چھوٹی سی بات کچھ ہوئی فوراً شوہر سے، ذرا سا کچھ ہوا فوراً شوہر سے۔ ہماری شہزادی ہمیں کیا درس دے رہی ہیں؟ مولا کائنات شجاع ترین انسان تھے، جب جنگ سے واپس آتے تھے شہزادی بیٹھتی تھی، زخموں پہ مرہم لگاتی تھی، حال احوال پوچھتی تھی۔ ہم آئیڈیل تو مانتے ہیں لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو شریعت میں ہمیں لگتا ہے ہمارے مفاد میں ہے وہ ہم لے لیں گے، کہیں نہ کہیں سے توڑ مڑوڑ کے اس کو جائز قرار دے لیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن کنیزان فاطمہ، شہزادی فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ اگر واقعی آئیڈیل مانا ہے تو پھر ان کی سیرت پر عمل کرو۔ باپ نے رخصت ہوتے وقت کہا فاطمہ کبھی علی سے کسی طرح کی فرمائش نہ کرنا۔ زندگی گزر گئی، شہزادی نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی۔ آج ہمارا یہ کہنا ہے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تقریباً جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں اس طرح ملوث کر لیا ہے، اتنا کثیف کر لیا ہے کہ ہماری دعائیں باب اجابت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک شخص آئے صلوات محمد وعلی محمد، سرور کائنات کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجئے کہ جس سے مجھے دولت مل جائے، میں غریب ہوں۔ سرور کائنات نے کہا جاؤ جتنی ہو سکے ہم اہل بیت پر صلوات بھیجتے رہنا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک سب سے بڑا میرا جو وہ ہے کہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو مصلی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وقت کی ضرورت ہے، زبان سے آپ ہر وقت یہ عبادت کرتے رہیے، دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ کہا کہ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے، ہر وقت وضو سے رہیے ثواب ہے۔ کل کو یہ کوئی نکال لے کہ وضو ضروری نہیں ہے، یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے وضو واجب نہیں ہے، وضو ضروری نہیں ہے۔ کہا جا صلوات پڑھتا رہنا اور تجھے دولت اوپر سے ملتی رہے گی۔ ایک بات اور عرض کرتے چلیں، ہم عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کو برائی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور ہم عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر کو برائی سے اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ آیا صلوات بھیجنا شروع کی، لکڑہارا تھا، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹنا شروع کیا۔ جب
कुल्हाड़ी ज़मीन से टकराई तो उसे ऐसा लगा कि किसी भारी चीज़ से मेरी कुल्हाड़ी टकरा गई है, तो उसने ज़मीन को खोदना शुरू किया। ज़मीन को खुदाई जब शुरू की तो देखा एक देग जिसमें तमाम चीज़ें सोने ज़रो जवाहरात भरे हुए हैं। कहा, सरवरे कायनात ने कहा था सलवात भेजना, तुझे दौलत मिलेगी। हम और आप होते तो बीच में ऊपर से मिलेगी वाला खा जाते और कह देते कि यार रसूल ने कहा था कि सलवात भेजो दौलत मिलेगी, सलवात भेजा दौलत मिल गई। ईमान इसको कहते हैं कि रसूल ने कहा था कि सलवात भेजते रहो दौलत ऊपर से मिलेगी, ये दौलत से नीचे से मिली है, इस दौलत पर मेरा हक नहीं है। दफन कर दिया, घर आया, औरत से बयान किया। हम सब को ख्वाहिश होती है इतना है तो इतना हो जाए, इंसानी फितरत है। कहा आपने छोड़ दिया, कहा कि रसूल ने कहा था कि दौलत ऊपर से मिलेगी, वो नीचे से थी, ज़मीन के अंदर से निकली थी। अच्छा देखो इस वाक़े का किसी से जिक्र न करना। दूसरे दिन शौहर रुखसत होकर के चला गया। फ़ौरन पड़ोसन आए। अभी शुरू में जो मैंने अर्ज़ किया था हमारे पेट भी बड़े हल्के होते हैं। पड़ोसन से पूरा मनोअन वाक़या बयान कर दिया और बयान करने के बाद देखो मैंने तुमसे कहा है तुम किसी से न कहना, तुमसे अपने शौहर की बात तो हज़म न हुई, वो तुम्हारी बात हज़म कर ले जाए। उसने अपने शौहर से बयान किया और इतना प्रेशर डाला, गए जंगल में खुदाई की पड़ोसन ने, उनके अहल खाना ने, ले आए। अब जैसे ही देख खोला गया उसमें क्या देखा कि तमाम मूज़ी जानवर, एक दीवार का फासला था, एक एक जानवर को उठा करके बुरा भला कहते हुए उस पड़ोसी के घर में फेंकते जा रहे हैं कि जिसने बयान किया था कि मेरे शौहर को खजाना मिला है। इधर से मूज़ी जानवर, उधर से खजाने में तब्दील, ये दामन को फैलाए हुए हैं, सलवात भेजते जा रहे हैं। मेरे हुजूर ने कहा था सलवात भेजते जाओ दौलत ऊपर से मिलेगी। बात सादिक आ गई, सलवात के सदक़े में हमें दौलत ऊपर से मिल रही है। सलवात बर मोहम्मद। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम लोगों को लिमिटेड वक्त दिया गया है कि वाकई हम जिस दर से वाबस्ता हैं वहाँ छोटी छोटी चीज़, हम अपने काम में मशगूल हैं, ज़बान से सलवात भेजते जा रहे हैं, इबादत भी होती जा रही है, घर का काम भी होता जा रहा है। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस मासूम का कौल है, कौल याद है आपको बताते चलें कि इरशाद होता है कि अगर औरत जान जाए कि वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब किस वक्त होती है, जानते हैं क्या बताया है? जब हम अपने घर के कामों में मशगूल होते हैं उस वक्त हम सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हैं। लेकिन हमारा क्या आलम है आज? अगर हमारे घर में नौकरानी नहीं है तो हमें फील होता है, गैरत सी लगती है। आ जाइए उसी दर पर कि जिसे रसूल ने कहा फ़ातिमा तुम बज़ा तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे वालिदैन, आप सबके वालिदैन, ख़ास करके बेटियों से बाप को और बाप से बेटियों को बड़ी उल्फत होती है। लेकिन क्या किसी बाप को फ़ातिमा से ज़्यादा या किसी बेटी को फ़ातिमा से ज़्यादा अपने बाप से मोहब्बत होगी या किसी बाप को रसूल से ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत होगी? आज कितनी ही मोहब्बत हमारे वालिद हमसे कर लें,
रसूल का मुकाबला दुनिया का कोई बाप कर सकता है? दुनिया का कोई बाप सिवाय रसूल के ऐसा नजर आया कि जिसकी बेटी घर पे आ रही है ताज़ीन के लिए उठता हो? नहीं, तन्हा फातिमा ज़हरा, हमारी आइडियल तन्हा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन कनीज़ान फातिमा, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि हर चीज़ को बयान करें, लेकिन इस अय्याम फ़ातिमी में इस फ़र्श अज़ा से एक चीज़ लेकर के उठिए। हर मजलिस का एक मकसद होना चाहिए, और हमारा एक मकसद है कि ऐ मेरे माबूद, गुज़श्ता जो गुनाह किया है, दानिस्तगी में, नादानिस्तगी में, जानबूझकर, अनजाने में, सब माफ़ कर दे। अपने दिल से कसाफत, कदूरत, दूसरों की गीबत, चुगली, इसी फ़र्श अज़ा पर तमाम मैल को धुल करके, ए शहज़ादी, आपका अय्याम फ़ातिमिया चल रहा है, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। आज से आपकी सीरत पर चलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सीरत पर चलना हम जैसे गुनहगारों के लिए मुश्किल है। शहज़ादी, आपकी सीरत पर आपसे वादा करते हैं, आपकी सीरत पर चलने की कोशिश करेंगे। और यकीन जानिए, जब सिद्क़ दिल से हम ये दुआ करेंगे इस ताबूत के सामने कि शहज़ादी हमें इतनी तौफ़ीक़ दे दीजिए कि हम आपकी सीरत पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, अमल हम करेंगे, सहारा वो देंगी, कोशिश हम करेंगे, आगे वो बढ़ाएंगी। सलावत बर मोहम्मद। फ़ातिमा किसी बुज़ुर्ग ज़ईफ़ा का नाम नहीं है। फ़ातिमा है, ज़हरा है, बतूल है, अज़रा है, तैयबा है, ताहिरा है, मर्ज़िया है, राज़िया है। ये सारे नाम लख्ते रसूल के हैं, गोशे रसूल के हैं, टुकड़े रसूल के हैं, मेवे रसूल के हैं। लेकिन कनीज़ान फ़ातिमा, कैसी मोहब्बत फ़ातिमा को रसूल से थी कि जैसे ही रसूल ने आंखें बंद की, ज़माना मुनहरिफ हो गया। फ़ातिमा ने मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ऐ बाबा, आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब ढाए गए कि अगर रोज़े रोशन पर पढ़ते तारीकी शब में तब्दील हो जाते। ये मरसिया है शहज़ादी फ़ातिमा का। आपने अभी मसाइब में सुना कि शहज़ादी फ़ातिमा ने पूछा, तुम उस घर को आग लगाओगे जिसमें नवासे रसूल रहते हैं, जिसमें जिगरगोशे रसूल रहती है। आवाज़ आई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दरवाज़े को आग लगा दी गई। अब जो दरवाज़े को धक्का दिया गया, कीलें निकली हुई थी, शहज़ादी को चुभ गई, पसलियाँ टूट गई। फ़ातिमा दरो दीवार के दरमियान आवाज़, फिज़ो मुझे संभाल लो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। शायद आपने भी वो मैसेज व्हाट्सएप पे देखा हो जिस वक्त मैंने पढ़ा था, कलेजा पारा पारा हो गया था कि एक आलिम ने मजलिस पढ़ी, यही अय्याम फ़ातिमिया की, मिंबर से उतर गए, देखा इतना गिरिया हुआ, लेकिन एक शख्स है जो दहाड़े मार मार कर रो रहा है। गए कलेजे से लगाया, कहा बता ऐसी कौन सी बात है जिसने तुझे इतना रंजीदा कर दिया है? कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कौन सी हड्डी टूटती है, कैसा दर्द होता है। फ़ातिमा की पसलियाँ टूट गई,
یہ وہ درد ہے کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کنیزان زہرا، علی غسل تم دینا، کفن تم دینا۔ غسل دیا گیا، جنازہ تیار کیا گیا۔ بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ خدا کسی کو بن ماں کا نہ کرے۔ ہم خود اپنے 1 سال کے بچے کو اس وقت چھوڑ کے آئے ہیں، ایک رات بھر پہلو بدلتے رہے میرا بچہ، لیکن کنیزان فاطمہ ہم تو اس در کی کنیز ہیں۔ کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جس نے یہ وصیت کی تھی، اے ابو الحسن میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے۔ اچھا نہیں معلوم فاطمہ کو حسین سے، حسین کو فاطمہ سے کیا الفت تھی کہ جب شہزادی نے انتقال کیا ہے، بچے گھر میں آئے ہیں، حجرے سیدہ میں گئے، بچوں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جنازے پر گرا دیا، لیکن مولا حسین، غریب حسین ماں کی پایتی آئے، تلووں سے ماں کے اپنے رخساروں کو لگایا، اماں حسین آیا ہے۔ غسل دیا گیا، جنازہ تیار کیا گیا، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آئے، زینب آئیں، کنیزان فاطمہ مسلسل ہم محرم میں مجلسیں کرتے ہیں، وہ پہلو شکستہ بی بی ہر عزا خانے میں جاتی ہے، اپنے لال کا پرسہ لیتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی آج وہ ننھے بچے عزا خانوں میں جا رہے ہوں گے، میری پہلو شکستہ ماں کا پرسہ، اے مولا حسین، اے شہزادیہ زینب و ام کلثوم، اے آقا حسن، ہم گنہگاروں کا پرسہ قبول کریے۔ بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آئے، زینب آئی، ام کلثوم آئی، حسین کھڑے ہیں، حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جملہ سنیں گی حسین علیہ السلام نے کیا کہا، اماں جب تک نہ بلائے گی نہ آئے گا حسین، میں اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹ گیا۔ آواز زہرا آئی، اے میرے لال میرے سینے سے لگ جاؤ۔ بچے ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے، ایک جملہ میرا ہر مجلس میں ہوتا ہے، مصائب پڑھنا آسان ہے، مصائب کا سننا بھی آسان ہے، لیکن اس منظر کا تصور مشکل ہے کہ جب ماں کے جنازے سے چھوٹے چھوٹے بچے لپٹے ہوئے تھے، ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، اے علی جلد بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان نم آنکھوں سے بانی مجلس، حاضران مجلس، ہم سب کی جائز حاجتوں کو جلد از جلد برلا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو
آپ کی اس قبر کی جلد سے جلد زیارت نصیب ہو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ جنت البقیع کو کیسے جانے، کہا جب شب آ جائے گی اور کھڑے ہونا ہر طرف اجالا نظر آئے گا، ایک طرف جب کچھ نظر نہ آئے چاری طرف اندھیرا نظر آئے، سمجھ لینا وہی پہلو شکستہ بی بی کی قبر ہے۔ اے میرے اللہ جلد از جلد آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا چاردہ معصومین کے وسیلے سے ہمیں ہمارے والدین کے لیے باعث عزت قرار دے۔ اے میرے اللہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا چاردہ معصومین کے وسیلے سے کہ آنکھیں دکھ گئے اس مولا کے انتظار میں ہمارے اس آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کی کنیزی نصیب فرما۔